السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور غوث ثقلین قدس اللہ سر العزیز تصوف اور طریقت کی بنیاد بیان فرمانے سے پہلے اپنے ان مریدین اور حضرات سلسلہ کے لوگوں کو وصیت فرما رہے ہیں جو اس راستے میں کامیاب ہو چکے ہیں، جن کو اللہ کی معرفت نصیب ہو چکی ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو وصیت کرتا ہوں کہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، اور تمام مشائخ کا احترام کرو اور ظاہری شریعت جو ہے اس کی بھی پابندی کرو اور ہمیشہ کوشش کرو با جماعت نماز ادا کرو۔ اور کئی جو گمراہ درویش ہیں وہ نماز کو اہمیت نہیں دیتے، نماز نہیں پڑھتے، کہتے ہیں ہم نے قائم کی ہوئی ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ ظاہرہ شریعت کی پابندی آپ لوگوں پر لازم ہے، ورنہ حالات جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گے۔ اور سینہ جو ہے اس کو ہمیشہ حسد، بغض اور کینہ وغیرہ سے پاک اور صاف رکھو، سخاوت کرتے رہو، ہمیشہ مسکراتے چہرے کے ساتھ لوگوں سے ملو، اور جو چیزیں روزانہ کے استعمال میں ہوتی ہیں جس طرح کھانے پینے کی، لنگر وغیرہ کی، تو وہ مخلوق پر خرچ کرتے رہو اور کسی کو بھی تکلیف نہ دو، اور خود تکلیفوں اور فاقوں کو برداشت کرنے کی اپنے آپ میں ہمت پیدا کرتے رہو، اور تکلیفوں پر صبر، فاقوں کو برداشت کرنا یہ آپ کی عادت ہونی چاہیے، ان میں اللہ کی شکایت نہ کرو۔ اور جس طرح سیدنا عبدالحی قدس اللہ سر العزیز نے فرمایا کہ میں نے تمام زمانے کے مشائخ کا احترام کیا ہے، تو آپ بھی فرماتے ہیں کہ مشائخ حضرات کا ادب و احترام اور بھائیوں کے ساتھ یعنی پیر بھائیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، چھوٹوں کو نصیحت کرو، رشتہ داروں سے پیار اور محبت سے رہو، فقر و فاقہ برداشت کرنے، ایثار کرنے، لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے اور ذخیرہ کرنے سے دور رہو، کیونکہ ذخیرہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جو بھی اللہ تبارک تعالیٰ عنایت فرمائیں، جو نعمتیں بھی بھیجیں، اس کو مخلوق پر خرچ کرتے رہو۔ اور جو لوگ گروہ سالکین سے نہیں، یعنی جو لوگ راستہ طریقت اور تصوف پر نہیں چل رہے، انہوں نے اختیار ہی نہیں کیا، ان کی صحبت چھوڑ دو۔ دینی اور دنیاوی کاموں میں بزرگوں کی صحبت اختیار کرو، ان کی مدد کرو اور ان کی نصیحت پر عمل کرو۔ فقر کی حقیقت یہ ہے کہ تو اپنے جیسے شخص کا محتاج نہ ہو، یعنی مخلوق سے کوئی اپنی حاجت بیان نہ کر، اللہ سے اپنی ہر حاجت طلب کر۔ اور غنا یعنی سخاوت کی حقیقت یہ ہے کہ تو مخلوق سے بے نیاز ہو جا۔ تصوف باتوں کا نام نہیں ہے، کیل و کال کا نام نہیں ہے، بھوک سے اور پسندیدہ اشیاء کو چھوڑنے سے حاصل ہوتا ہے، یعنی تارک و دنیا ہو جا۔ فقیر یعنی سالک مرید جس نے ابھی راہ طریقت اختیار کیا ہے، یعنی اس راستے میں ابھی داخل ہوا ہے، اس سے پیار کر، نرمی سے پیش آ، علم کی باتیں نہ کر، یعنی اس کو فنائیت وغیرہ نہ سنا، اور ابھی نفس کا مجاہدہ نہ بتا، اس سے پیار اور نرمی کر، کیونکہ اگر تو اس طرح کی باتیں کرے گا تو وہ خوف زدہ ہو جائے گا۔ نرمی اور پیار کرنے سے وہ محبت کرنے لگے گا اور اصلاح پکڑ جائے گا اور سفر طریقت کو طے کر لے گا۔ تصوف کی بنیاد 8 خصلتوں پر رکھی گئی ہے۔
اس کی بنیاد جو ہے وہ 8 خصلتوں پر ہے۔ پہلی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح سخی ہونا، دوسری حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرح راضی رہنا، تیسری حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح صبر کرنا، کہ جس طرح دیکھیں آپ 12 سال آپ کو کس طرح کی بیماری تھی اور آپ نے ایک جملہ بھی اس کے بارے میں کبھی اللہ سے شکایت نہیں کی۔ جیسے کسی نے پوچھا آپ سے جب آپ کو صحت ہو گئی، آپ شہر میں آ گئے کہ حضرت کیا وہ حال اچھا تھا جب آپ بیمار تھے، جنگل میں تھے اور ایسی بیماری تھی کہ لوگوں میں بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے، وہ حالت اچھی تھی یا اب یہ حالت بہتر ہے؟ تو آپ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہو تو پھر میں تو یہ کہوں گا کہ وہ حال اچھا تھا۔ انہوں نے کہا جی اس میں کیا اچھا تھا کہ اس قدر بیماری تھی کہ آپ لوگوں میں بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے، شہر بھی نہیں آتے جاتے تھے، جنگل میں پڑے رہتے تھے۔ تو آپ فرمانے لگے کہ اس حال میں اللہ تبارک تعالیٰ روزانہ 70 دفعہ مجھ سے پوچھتے تھے کہ ایوب تیرا کیا حال ہے، اور جب سے صحت ہو گئی ہے ایک دفعہ بھی ہم کلام نہیں ہوتے پورے دن میں، کیونکہ بیماروں کا ہی حال پوچھا جاتا ہے، جب صحت ہو جائے تو پھر تو لوگ پتہ کرنے نہیں آتے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی آپ سے مخاطب ہوتے تھے 70 مرتبہ دن میں کہ ایوب تیرا کیا حال ہے، تو آپ فرماتے تھے شکر الحمدللہ، باری تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں جس حال میں تو رکھے میں خوش ہوں۔ تو چوتھی خصلت ہے کہ ذکریہ علیہ السلام کی طرح مناجات کرنا، اللہ کی تعریف کرنا، اور پانچویں ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طرح غربت اختیار کرنا، کہ جب یحییٰ علیہ السلام ابھی چھوٹے بچے تھے، کوئی 5-7 سال کی عمر کے تھے، تو اپنے باپ زکریا علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ آگ جلا رہے ہیں، تو انہوں نے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں نیچے رکھی اور بڑی اوپر رکھی۔ تو آپ نے پوچھا کہ اے ابا جان یہ چھوٹی لکڑیاں نیچے کیوں رکھی ہیں اور بڑی ان کے اوپر رکھ دی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ چھوٹی لکڑیاں جو ہیں یہ جلدی آگ پکڑ جاتی ہیں، پھر ان سے بڑی لکڑیوں کو آگ لگ جاتی ہے۔ تو آپ رونے لگ گئے اور جنگل کی طرف بھاگ گئے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم جو بچے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پہلے دوزخ میں پھینکیں گے اور پھر بڑوں کو پھینکیں گے کہ یہ جلدی آگ پکڑ جائیں گے، اور روتے رہے۔ اور کتابوں میں درج ہے کہ آپ کے رونے کے پانی سے، آپ کے آنسوؤں کے پانی سے گھاس اگائی۔ زکریا علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو آپ کو اس قدر گریہ زاری کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے کہا بیٹا تو پاک ہے، تو اس قدر کیوں روتا ہے، تجھے کیوں خدا کا خوف اس قدر زیادہ ہے؟ لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بہت عاجز ظاہر کیا کہ ابا جان میرا دل قرار نہیں پکڑتا۔ تو اس طرح چھٹی خصلت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح صوف پہننا، یعنی موٹے کپڑے پہننا جو جان کو تکلیف دیتے رہتے ہیں، کھردرے کپڑے۔ اور ساتویں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح سیر کرنا، کیونکہ روایات میں مشہور ہے، درج ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا مکان ہی نہیں تھا۔ آپ سے کسی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی آپ بھی کوئی مکان بنا لیں، تو آپ نے فرمایا یہ لوگوں نے کتنے بنائے ہوئے ہیں، انہی میں ہم بھی ٹائم پاس کر لیں گے، اپنا وقت گزر جائے گا انہی مکانوں میں، یہ کتنے بنے ہوئے ہیں مکان۔ تو اس طرح آپ ایک دن ایک بستی میں ہوتے تھے تو دوسرے دن دوسری بستی میں، اسی طرح ساری عمر جو تھی وہ 32 سال پورے کر دیے۔ تو اس طرح آپ غوث پاک کی جناب فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح سیر کرنا، یہ ساتویں خصلت ہے طریقت اور تصوف کی۔ اور آٹھویں ہے ہمارے آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح فقر اختیار کرنا، کیونکہ دیکھیں آپ دونوں جہان کے بادشاہ ہیں، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات پیدا کی ہے، اور پھر بھی کس قدر فقر اختیار کیا کہ چٹائی پہ بیٹھتے ہیں۔
اور چٹائی پہ ہی لیٹ جاتے ہیں، جو کی روٹی کھاتے ہیں، کوئی عیش آرام کا کام نہیں کیا، نفس کے سکون کا کوئی کام نہیں کیا، لیکن مراتب اور اختیارات دیکھیں اللہ کے بعد مولانا روم صاحب فرماتے ہیں بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ تو غوث ثقلین قدس اللہ سر العزیز فرماتے ہیں کہ یہ 8 خصلتیں اپنا لو تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ تصوف اور طریقت کے راستے پر گامزن ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ بزرگوں کے کلام کی سمجھ عطا فرمائیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اللہ حافظ۔